चांद पर जाने का शौक, पाकिस्तान का ये शौक चीन की मदद से अब से चंद घंटे बाद पूरा होने वाला है। चाइना ने 7 किलो का छोटा मसनूई सैयारा लॉन्च करने में मदद का वादा किया था, जो आज तकमील तक पहुंचेगा। इत्तलात हैं कि पाकिस्तानी तलबा की मदद से ये मसनूई सैयारे दो कैमरों के साथ चांद के मदार में चक्कर लगाने जा रहे हैं। ये मिशन पाकिस्तान के बजाय चाइना से रवाना होगा और ऐसा पहली बार नहीं बल्कि माजी में भी पाकिस्तान सदर गुलाम इसाक खान और वज़ीर आज़म बेनज़ीर के दौर में एक कामयाब मिशन भेज चुका था। माजी में बदर अव्वल को चीनी रॉकेट पर फ़ज़ा में भेजा गया और इस वक्त बदर अव्वल ने 17,500 मील फी घंटा की रफ्तार से चांद की ज़ेली ऑर्बिट में चक्कर लगाया था और उसके बाद अब ये iCube मिशन आज रवाना होने वाला है। तो ये चांद पर कमंद बांधने का मिशन है और इस वक्त पाकिस्तानी बड़े एक्साइटेड है कि माशाल्लाह से पाकिस्तान भी इस दौड़ में शामिल होने जा रहा है। इस वक्त इस्लामाबाद से अफजाल अब्बासी ने ज्वाइन किया, उनसे जानते हैं कि लोगों के तासुरात क्या हैं। जी अफजाल, बताइएगा। जी सैरिश, इस वक्त मैं लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ और पंजाब यूनिवर्सिटी का ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस साइंसेस है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर प्रोफेसर्स स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड हैं कि पाकिस्तान का खलाई मिशन जो है वो आज चांद पर जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस साइंसेस के प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा आज के इस हिस्टोरिक दिन के हवाले से। जी बहुत शुक्रिया जी। ये अल्लाह का शुक्र है कि जब से ये कुछ बाकी ममालिक जो हैं वो अटेम्प्ट करके कामयाब हुए थे कि चांद पे पहुंच गए हैं, तो एक साइकोलॉजिकल सा आप कह लें कि प्रेशर फील कर रहे थे हमारे ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स भी, हमारी कौम भी। तो एक बड़ा अच्छा इकदाम ये हुआ कि अब ये हम भी वो उस फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे जो चांद पे उतर रहे हैं और चांद पे मुशाहिदात जो हैं वो कर रहे हैं। आल्दो ये एक आम तौर पे जो हमारे पास जो मुशाहिदाती सैटेलाइट्स होते हैं वो छोटे ही होते हैं और एक बड़े मिशन के साथ मिलके आप ये काम करते हैं, लेकिन डेफिनेटली जो करंट सिचुएशन है उस सिचुएशन के अंदर अपनी कौम को इस साइकोलॉजिकल प्रेशर से निकालना ये असल चीज़ है यहाँ पर। और वह 2 कैमरों के साथ हो जाएगा और जो चांद की फार साइड है, जो बियॉन्ड, जो दूसरी तरफ जो आमतौर पर ज़मीन से नहीं देखी जा सकती, उसके मुशाहिदात जो हैं वो हम तक पहुँचेंगे। तो ये एक इंतहाई खुशाइंद कदम है और हमें वो टेक्नोलॉजी की दौड़ के अंदर हमें कम से कम हम उसके साथ शामिल ज़रूर हो गए और हम उसके साथ बढ़ते जाए। डेफिनेटली आज एक छोटा सैटेलाइट हम भेज रहे हैं और कल इसके इम्प्रूव वर्जन भी भेजा जाएगा, लेकिन बुनियादी तौर पे मुझे जो खुशी है ज़्यादा वो इस बात की है कि हम साइकोलॉजिकली हम किसी भी अपने जो मद्दे मुकाबिल आने वाले टेक्नोलॉजी के मैदान में दूसरे ममालिक हैं उनकी फहरिस्त में शामिल हो गए हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। जाहिर है एक हिस्टोरिक दिन है और लोग बड़े इस हवाले से खुश हैं और बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि एक साइकोलॉजिकल जो एक प्रेशर था उससे भी कुछ रिलीफ मिलेगा। इस वक्त हम चलेंगे पेशावर, जहां पर आसिफ शहजाद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वहां पर क्या जज्बात है लोगों की, क्या सूरत हाल है। जी आसिफ। जी बिल्कुल, इंतज़ार की वो घड़ियां ख़त्म हो गई जिसका इंतज़ार था। आज हमारा जो खलाई मिशन है वो चांद पर जाने के लिए रेडी हो गया है। तमाम जो पेशावर भर की स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ पर बच्चों को इस हवाले से बताया जा रहा है कि आज हम एक बड़ी ताकत बनने जा रहे हैं। हम मौजूद हैं पेशावर मॉडल स्कूल में, जहाँ आप देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि हम चांद के मिशन पर जाते हैं। तो क्या होता है सर, क्या क्या बता रहे हैं आप बच्चों को? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हैदर है। हम बता रहे हैं बच्चों को ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी चीज़ें, अब चांद पे जाने के लिए हमें बहुत सारी इक्विपमेंट, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ के लिए चाहे इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, उनके लिए बताना होता है कि जो इनिशियल लेवल पे जो काम होता है वो करके हम आगे बड़े बड़े लेवल अचीव कर सकते हैं। जैसे हमारा मुल्क का एटमी ताकत है, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि दुनिया का छठा मुल्क बन जाएगा जो चांद पे जाएगा हमारे पास। और मेरी बहुत बेस्ट विशेज़ है हमारे पाकिस्तान के लिए और हमारे बच्चों के लिए। ये हमारा कौम का मुस्तकबिल है और हम इनके साथ दिलो जान के साथ लगे हुए हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये इससे ज़्यादा एफर्ट्स पुट करेंगे। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, ये कौम के जो मेमार हैं एफर्ट कर रहे हैं, बच्चे क्या कहते हैं आप कितनी खुशी हो रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुदेश है। मैं ग्रेड 7 से हूँ और मुझे बहुत खुशी है, मुझे फ़ख्र है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान 6ठे नंबर पर न्यू स्पेस पे जी बिल्कुल, देखें बच्चे भी खुश हैं और उनका यही कहना है कि हम ये जाहिर है तलबा के लिए भी बड़ा हिस्टोरिक दिन है और जाहिर है कि सारी इंफॉर्मेशन जो वहाँ से कलेक्ट होगी ये आगे इनके काम आएगी। अभी हम चलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी में, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे सलमान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वहाँ पर कितनी मेहनत के बाद आज ये दिन हमें देखने को मिल रहा है। सलमान बताइएगा।
جی بالکل ایسا ہی ہے. بہت تقریباً 2 سال کی محنت کے بعد یہ پروجیکٹ جو ہے وہ پاکستانی سائنٹسٹ نے، پاکستانی اسٹوڈنٹس نے، جہاں پر اس وقت میں موجود ہوں، انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی، یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں کے پروفیسرز نے، فیکلٹی ممبرز نے اور اسٹوڈنٹس نے 2 سال کی محنت سے یہ آئی کیوب قمر جو ہے وہ تیار کیا، اور اس کے بعد پھر 6 سے 8 ماہ کی انتہائی ریگرس ٹیسٹنگ کے بعد پاکستان کے اس پروجیکٹ کو، پاکستان کے اس سیٹلائٹس کو چائنا کی نیشنل اسپیس ایڈمنسٹریشن نے منظور کیا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ چائنا نے کوئی پاکستان کی خاص ہیلپ کی ہے، انہوں نے نو ڈاؤٹ ہمیں موقع فراہم کیا، ایک چانس دیا، اور پاکستان نے وہ چانس جو ہے اویل کیا. لیکن وہ چانس بھی ایسے اویل کیا کہ پاکستان کیونکہ ایشیا پیسیفک آرگنائزیشن کا جو اسپیس ریسرچ سے متعلق آرگنائزیشن ہے اس کا رکن ہے، تو تمام ملکوں کو چائنا کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جو جو ملک اس پروجیکٹ میں بالکل، اور یہ تقریباً 8 ممالک تھے جن میں سے پاکستان کو چوز کیا گیا، ان کی اس اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کیا گیا اور یہ اجازت ملی پاکستان کو. انت تک محنت کا نتیجہ ہے. سلمان بہت شکریہ، اور دیگر نمائندگان کا بھی میں شکریہ ادا کروں گی. اور اب ہم بات کریں گے ان سے جو کہ روح رواں ہیں اس سارے مشن کے، جن کی وجہ سے آج یہ ممکن ہو پایا ہے. کور کمیٹی کے ممبر ہیں انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی سے، HOD بھی ہیں ڈاکٹر خرم خورشید صاحب جو کہ میں جوائن کر چکے ہیں، اور ڈاکٹر ریحان جو کہ کور ٹیم کے ممبر ہیں آئی کیوب قمر مشن کے. بوتھ آف یو بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. السلام علیکم ڈاکٹر خرم، ڈاکٹر ریحان، آپ دونوں کو میں مبارکباد بھی پیش کروں گی. ماشاءاللہ آپ لوگوں کی انت تک محنت اس کا نتیجہ ہے کہ آج یہ پہلا خلائی مشن جا رہا ہے. سر مجھے بتائے گا اس حوالے سے کیا فیلنگز ہیں آپ لوگوں کی، اور اس خلائی مشن میں آپ دونوں کے کردار کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو پتہ چلنا چاہیے، ذرا بتائیے گا. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے ہماری طرف سے بھی آپ کو بھی بہت مبارک اور پوری پاکستانی نیشن کو بہت مبارک. میں اور ڈاکٹر ریحان ہم دونوں اس مشن کے آئی کیوب قمر کے کور ٹیم ممبر ہیں. سو بیسیکلی جو ساری اوور آل ڈیزائن اور ڈیولپمنٹ ہے وہ ہماری سپرویژن میں ہوئے، اور فیلنگس ہماری بڑی پراؤڈ فیلنگس ہیں، بڑی خوشی ہے. اسٹوڈنٹس ہمارے انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کی ماشاءاللہ بڑا اچھا انہوں نے کام کیا، ریسرچرس نے. سو اوور آل پوری کمیونٹی یا پوری یہاں پہ ہماری طرف ایک بڑا اچھا خوشی کا ماحول ہے ماشاءاللہ. اچھا آئین کی بات کی جائے تو ڈاکٹر صاحب اس مشن میں ڈاکٹر ریحان اور آپ کا رول اس میں کیا ہے؟ سپرویژن تو بالکل آپ لوگوں نے کی ہے، اس کے علاوہ کیا کنٹریبیوشن رہا ہے؟ جی بہت شکریہ. میں ڈاکٹر ریحان، میں تھوڑا سا اس چیز کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. جیسے کہ ڈاکٹر خرم نے بتایا کہ اوور آل اس سارے پروجیکٹ میں ابھی ہمارے لیے ایک بہت پراؤڈ فیلنگ ہے، ناٹ اونلی فار ہمارے لیے بلکہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور پوری پاکستانی کمیونٹی کے لیے بھی. تو ہمارا رول اس میں ایسے ہے کہ جب بھی کوئی سیٹلائٹ کا پروجیکٹ ہوتا ہے اور وہ کنسیو کیا جاتا ہے تو اس میں ڈفرینٹ طرح کے اسپیکٹ ہوتے ہیں جو ہم ڈیزائن سے سٹارٹ کرتے ہیں، پھر اس چیزوں کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے، پھر ہم یہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ اوکے ہم نے یہ کچھ کرنے ہیں تو ان ایکسپیریمنٹس کے لیے ٹیکنالوجی کہاں سے آئے گی اور باقی وہ فیسلٹیز کہاں سے آئے گی. تو یہ جو پورا ایک جوائنٹ وینچر تھا، یہ اس میں ہمیں چائنا کی پارٹنرز کی طرف سے بھی سپورٹ ملی. تو وہ جو ٹیکنالوجی ہمیں چاہیے تھی اس مشن کو اچیو کرنے کے لیے کہ ہم چاند تک پہنچ سکیں، وہ انہوں نے بھی ہمیں کچھ پرووائڈ کی. اور باقی پھر IST کے اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ، کیونکہ یہ ایک اسپیس یونیورسٹی ہے تو ان کے پاس آلریڈی اسپیس سے ریلیٹڈ بہت نالج ہوتا ہے، تو ان سب اسٹوڈنٹس نے بھی اس میں کنٹریبیوٹ کیا، بہت سے ریسرچرس نے کنٹریبیوٹ کیا. تو یہ اوور آل اگر ہم اس ساری چیز کو دیکھیں تو یہ ون ون ہے، نہ صرف IST کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے بھی، اور انفیکٹ چائنا کے لیے بھی، کہ ہماری جیسی ایک کنٹری جو کہ ابھی اسپیس ریس میں آگے نکلنا چاہ رہی ہے، ہم اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ چائنیز نے ایکسپٹ کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارا یہ آئی کیوب مشن جو کہ بالکل خلا میں روانہ ہوگا، تو اس مشن میں کتنا وقت لگے گا اور چاند کے مدار میں پہنچ کر ہی کیا کرے گا؟ اس کا کام کیا ہوگا وہاں پر؟ جی میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. انشاءاللہ جب یہ لانچ ہوگا تو تقریباً 4 سے 5 دن لگتے ہیں، جتنا زمین اور چاند کا ڈسٹنس ہے تو 4 سے 5 دن لگیں گے کہ یہ چاند کے مدار میں یا آربٹ میں پہنچے گا. تو جیسے ہی یہ چھانگی 6 چاند کے آربٹ میں پہنچے گا تو یہ IQQ کیونکہ اس کے ایک باہر کی سائڈ پہ لگا ہوا ہے تو یہ وہاں پہنچ کے IQQ کو ریلیز کر دے گا چاند کے مدار میں، اور یہ سیٹلائٹ جو ہے IQQ چاند کو آربٹ کرنا شروع کر دے گی. اور اس کے بعد یہ ہمیں ڈیٹا بھیجنا شروع کر دے گا جو کہ اس کا مشن تھا. جیسے کہ یہ سرفیس کی تصویریں لے گا چاند کی،
اس کی میگنیٹک فیلڈ یا مقناطیسی قوت جو ہے اس کو اسیس کرنے کی کوشش کرے گا، اور یہ جو سارے پروسیس کی جو ڈیٹا ہے یہ ہمیں جو ہمارا ڈیٹا سینٹر ہے چائنا میں بھی اور پاکستان میں بھی وہاں پر ہمیں ریسیو ہوگا، تو پھر اس کے اوپر ہم کچھ نہ کچھ اوبویسلی اچھا سر، اس میں کتنے آپ لوگ پر امید ہیں جو ڈیٹا حاصل ہوگا اس سے خلائی جو ہے وہ دور ترقی اور پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے یہ مشن کتنا آگے فائدہ مند ثابت ہوگا مستقبل میں؟ جی ایکچولی جو ہمارا یہ سیٹلائٹ ہے اس کے اندر 2 کیمرے ہیں، آپٹیکل کیمراز، جن سے ہم مون کے سرفیس کی امیجز لیتے رہیں گے، فار سائڈ کی بھی نیئر سائڈ کی بھی. سو اوور آل اس کا یہ ہمیں بڑا فائدہ ہوگا کہ فیوچر میں جو بھی مشنز جانے ہیں ان امیجز کی بدولت ہم پہلے سے کچھ انالیسس کر لیں گے کہ مون کے اوپر کون کون سے بہتر سرفیسز ہیں، اگر کوئی فیوچر میں کوئی لینڈنگ مشن ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہے تو وہ کہاں پہ لینڈ ہو سکتی ہے، باقی ملکوں کے مشنز کہاں پہ. سو اوور آل ان امیجز کی بدولت ایک بڑی اچھی اسٹڈی ہو سکتی ہے. بہت اچھی اسٹڈی. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ اتنا عرصہ ہم لوگوں کو کیوں لگ گیا اس خلائی مشن کو مکمل کرنے میں؟ میں بھی اس میں ڈاکٹر خرم بھی کچھ کہہ سکیں، لیکن میں تھوڑی سی چیز ایڈ کر دیتا ہوں کہ جو بھی اس طرح اسپیس کے مشن یا خلائی مشن ہوتے ہیں وہ ایک عام زمینی مشن سے بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اس میں یہ چیز بہت زیادہ میٹر نہیں کرتی کہ آپ کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے یا باقی سب کچھ نہیں ہے، لیکن ریسورسز ہمیں چاہیے. تو اگر ہم پاکستان کی جی ڈی پی یا پاکستان کی باقی ساری سچویشن کے حساب سے دیکھیں تو وی آر وے اہیڈ. ماشاء اللہ سے ہم بہت کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس جتنے ریسرچرز ہیں یا جو سارے پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں ماشاء اللہ بہت زیادہ کیپیبل ہیں. تو اس میں ایشو تھوڑا سا ریسورسز کا اوبویسلی ہے، لیکن ٹیلنٹ کا بالکل نہیں ہے. لیکن جیسے جیسے ابھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ چیزیں آسان ہوتی جا رہی ہیں، یوتھ بھی اس طرف آ رہی ہے اور ہم اس چیز کو کمرشلائز بھی کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان سب چیزوں سے ہمیں کوئی نہ کوئی پاکستان میں ارننگ بھی ہوگی اور پاکستان کی سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ میں صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب مشن میں اوور آل کتنے لوگ شامل تھے، باقی ٹیم ممبرز کے حوالے سے بتائیے گا، اور کیا کیا ان کا رول رہا ہے؟ جی بالکل. اس میں ایکچولی میں اور ڈاکٹر ریحان ایک طرح سے مینجمنٹ رول یا سپروائزری رول میں ہیں، ٹیکنیکلی اوور آل چیزوں کو سپروائز کر رہے ہیں. ڈاکٹر قمر اوور آل اس پروجیکٹ کے ڈائریکٹر ہیں. ہمارے پاس یہاں پہ جو سیٹلائٹ لیب ہے اس کے اندر مختلف ریسرچرز ہیں جو بڑا اچھا کام کرتے رہے ہیں. کچھ کے اگر ہم نام لیں تو وسیم ہیں، ماہین ہیں، رضوان، اس طرح کچھ لوگ شروع سے اس پروجیکٹ میں ساتھ ہیں. پھر کچھ ریسرچرز اور ہیں جو ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جیسے آتش ہیں یا فیصل ہیں. یہ سارے تو وہ ٹیکنیکل سائڈ کے لوگ ہیں. اسپارکو کی طرف سے ہمیں بڑی سپورٹ رہی ہے. وہاں پہ ڈاکٹر عامر گیلانی ہیں، ان کی ٹیم ہے، ان لوگوں نے ہمیں ٹیسٹنگ وغیرہ میں بڑا ہیلپ کیا، سپورٹ کیا. اور اس کے علاوہ یہ کیونکہ آپ کو آئیڈیا اس طرح کا بڑا پروجیکٹ جب ہو تو یہ صرف ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کے علاوہ اس میں بہت ساری ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل میٹرز بھی ہوتے ہیں. تو ہماری جو باقی ایڈمنسٹریٹو ٹیم ہے، ہمارے مین جو انٹرفیس رہے ہیں تمام اداروں کے درمیان کولیبریشن میں، ارشاد صبور صاحب ہیں رجسٹرار یہاں کے، انہوں نے کافی امپورٹنٹ رول پلے کیے. اور پلس جو ہمارا اسٹاف ہے جو باقی تمام چیزیں دیکھتے رہے ہیں جیسے ظہیر ہیں یا کفیل، یہ کچھ نام جو بھی میرے ذہن میں آ رہے ہیں، یہ تمام کے تمام لوگ آئی ایس ٹی سے، کچھ اسپارکو سے شامل رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے باقی یونیورسٹیز کے ساتھ بھی کچھ اس پروجیکٹ میں اور کچھ باقی ہمارے جو سیٹلائٹ پروجیکٹس ہیں ہم کولیبریشن کرتے رہتے ہیں. نسٹ کے ساتھ کچھ حد تک ہیں ہماری، اسی طرح پی ایف کیٹ کراچی میں ایک یونیورسٹی ہے. مختلف یونیورسٹیز بھی ہیں جو کچھ حد تک ہمارے ساتھ کولیبریشن میں رہتی ہیں. ہم ان کے ساتھ بھی مل کے کچھ نہ کچھ چھوٹے پروجیکٹس کرتے رہتے ہیں. سو اوور آل یعنی ہمارا گول یہی رہا ہے کہ ہم آئی ایس ٹی کے علاوہ باقی ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کہ جیسے کہ یہ آئی کیوب کیو خلائی مشن جس کا آغاز ہوا ہے، اب آگے انشاءاللہ پاکستان میں ایک نئے دور کا سلسلہ اب شروع ہو جائے گا، کتنا وقت لگے گا کہ پاکستانی خلاباز کو چاند پر قدم رکھنے میں؟ جی ایکچولی ڈیپ اسپیس مشنز جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ کافی ایکسپینسو ایک وینچر ہوتا ہے. سو اس کے پیچھے موٹیو کیا ہے کہ کیا صرف ایکسپلوریشن کرنی ہے، کیا کوئی اور اسٹریٹجک مشن ہے، وہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے پھر اس پرٹیکولر مشن کے لیے کچھ فنڈز ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں. سو آف کورس یعنی یہ تو جو ہمارا
जो भी स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक हैं वो उनकी प्रायोरिटीज के ऊपर हैं कि वो किस तरह देखते हैं कि किस तरह के मिशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं. सो टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ हमारे पास माशाल्लाह काफ़ी हैं. ओवरऑल यानी बाकी जिस तरफ की डायरेक्शन है उस लिहाज से देखते हुए हम फोर्सी करते हैं कि इंशाल्लाह फ्यूचर में भी कुछ डीप स्पेस मिशन ज़रूर इंशाल्लाह आएंगे. इसमें मैं ऐड कर देता हूँ कि होता रहेगा, लेकिन ऑलरेडी हमारी कुछ एजुकेशनल सैटेलाइट्स जो है ना वो पाइपलाइन में हैं, जिनमें से एक iCubeN है, या उसको हमने नेशनल क्यूबसैट ऑफ पाकिस्तान का नाम दिया हुआ है. वो ऑलमोस्ट उसका एक इंजीनियरिंग मॉडल कंप्लीट है, तो मे बी विद इन 2 ईयर्स हम उस सैटेलाइट को भी लॉन्च कर देंगे. उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी हमारे साथ पाकिस्तान की कोलैबोरेट कर रही हैं, और उसमें नेशनल सेंटर ऑफ GIS एंड स्पेस एप्लीकेशंस है NCGS से, हम उसके साथ भी कोलैबोरेट कर रहे हैं. क्योंकि उसी का स्टूडेंट्स 1.5 ईयर जो कि एक स्टूडेंट ने बनाई है, और वो ऑर्बिट तो अर्थ के करेगी, लेकिन उसके कुछ ना कुछ मिशंस ऐसे हैं जो कि इससे पहले शायद क्यूबसैट्स में नहीं परफॉर्म हो सके. तो इंशाल्लाह जल्द ही हम इस दौड़ में और आगे निकल जाएंगे, क्योंकि कोशिश हमारी भी यही है कि टेक्नोलॉजी को भी अचीव किया जाए और साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स है उसको भी ट्रेन किया जाए, और जो भी रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ टाइम या मनी एलोकेट की जा सकती हैं एज पर द स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक्स, तो उनको ऑप्टिमली यूज किया जाए. बिल्कुल आपने ठीक कहा डॉक्टर खुर्रम, डॉक्टर रेहान, थैंक यू सो मच आप दोनों को, और बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप लोगों की अनथक मेहनत का नतीजा है कि आज पाकिस्तान इस दौड़ में शामिल होने जा रहा है, और वो वक्त दूर नहीं है कि जब पाकिस्तान चांद पर कदम भी रखेगा. बहुत शुक्रिया बोथ ऑफ यू. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.